ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی 9 تاریخ کا ایک بہت ہی مضبوط عمل آپ کو دوں گا، جس سے آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ رزق کی برکات بے انتہا نازل فرمائے گا۔ آپ کے زندگی میں رزق کی کمی نہیں ہوگی اور آپ محتاج کسی کے نہیں ہوں گے، چونکہ محرم اسلام کی تاریخ کا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کی تعریف اللہ نے قرآن میں بھی کی ہے، اور ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی 4 مہینوں کو 12 مہینوں میں اللہ نے خاص طور پہ چھانٹ لیا۔ ان میں ماہ محرم پہلا ہے جس کی فضیلت ہے، اور پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے 2 مہینے ذی الحجہ اور ذوالقعدہ بھی ہے، تو رجب کا مہینہ چوتھا ہے۔ یاد رکھیں، محرم کے اندر آپ جتنے صدقہ خیرات کریں گے اتنا ہی آپ کا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ آپ کوشش کریں ماہ محرم میں زیادہ لوگوں تک کھانا، طعام یعنی اور پانی کا پلانا پہنچائیں۔ اب پانی آپ کسی کو پلا رہے ہیں، کسی کو جوس پلا رہے ہیں، کسی کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، تو آپ کسی غریب کو کپڑے دے دیں، اور اس طرح جو ہے کسی کی کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری کرنے کی کوشش کر لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ حلیم بنائیں اور دیگ بنا کے روڈ پہ کھڑے ہو کے تقسیم کر دیں، بلکہ آپ کوشش کریں کسی غریب کے گھر میں تھوڑا سا گوشت پہنچا دیں، چکن پہنچا دیں، کہ جس کے بچوں نے بہت عرصہ ہوا گوشت نہیں کھایا، چکن نہیں کھایا، تو وہ اس سے مستفید ہو جائیں گے اور ان کا دل خوش ہو جائے گا، اور ان کی دعا جب نکلے گی تو عرش تک پہنچ جائے گی۔ تو ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اگر جوسز یا شربت جو ہے تقسیم کرتے ہیں تو روڈ پہ زبردستی لوگوں کو پلا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اب جب تک کوئی ضرورت کا اظہار نہ کرے تو آپ سے طلب نہ کرے تو آپ زبردستی اس کے ساتھ جڑے نہیں۔ جیسے کسی سے چندہ مانگنا یا کسی سے جو ہے ہیلپ لینے کے لیے اس کی گاڑی کے شیشے پہ دستک دے رہے ہیں، اس کا دامن پکڑ رہے ہیں، یہ چیزیں بھی خلاف شرع ہیں۔ اب اس لیے یاد رکھیں کہ جو آدمی ضرورت مند ہوگا وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اگر وہ صحیح جو ہے خاندانی ہوگا، بلکہ اس کے چہرے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں اور آپ کوئی چیز پیک کر کے اس کے گھر پہنچا دیں، جیسے گوشت ہے یا سبزی ہے یا راشن ہے تھوڑا، تو یہ صدقہ خیرات اپنی استطاعت کے مطابق کریں، جتنی آپ کو توفیق ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے، تو آپ اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو محرم میں یہ خاص طور پہ 9 محرم اور 10 محرم، اس میں یہ چیزیں صدقہ خیرات کرنا اجر بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی برکات، فتوحات اس پہ نزول فرماتا ہے۔ تو اس لیے 9 محرم کا روزہ بھی مستحب ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 10 کا روزہ آپ رکھتے تھے، 10 محرم عاشورہ کا، کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ ساتھ ملا کے یعنی 2 روزے رکھوں گا۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ خالی ایک عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ یہود کے ساتھ تشبہ ہے، مشابہت ہے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے روز محشر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کے روزے کا فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس سال آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو فقہا نے لکھا کہ 9 محرم کا روزہ بھی مستحب ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو اس لیے جو بھی روزہ رکھے تو 2 ملا لے، یا 11-10 کا رکھے یا 9-10 کا محرم میں رکھ لے۔ تو اب 9ویں محرم آپ یہ عمل خاص کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں، فتوحات اور زیادتی رزق آپ کو عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محتاجی سے بچا لے گا۔ تو یہ خاص عمل مختصر سا ہے
کہ آپ نے جو پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ آپ کو رزق وسیع دے گا، کہ آپ نے سورہ رحمان کی آخری آیت کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے، اور تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام 111 بار پڑھ کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ پہ رزق کو برکتوں کے ساتھ اور زیادہ رزق آپ کو نعمت کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔